ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے درس میں ناسخ اور منسوخ سے متعلق باتیں ہم نے دیکھی تھیں۔ سب سے پہلی چیز، ناسخ اور منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ ناسخ جو چالو ہے، مطلب اپنی زبان میں ہم کہیں گے جو چالو ہے، مطلب بند نہیں ہوا، وہ کیا ہے؟ بات اپنی یہ درست ہے۔ اس کو ہم اور علمی الفاظ میں کیسے بول سکتے ہیں؟ تھوڑا بڑا کر کے اس کو، سادہ زبان میں تو آپ نے سنا جو ہر آدمی کو سمجھ میں آئے گی بات، لیکن علمی اعتبار سے جب آپ کسی کو سمجھاؤ گے تو کیسے سمجھائیں گے؟ تو جو شریعت چل رہی ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ شریعت میں جو اعمال اللہ نے قرآن میں دی ہیں اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اللہ کا ہر حکم ناسخ ہوتا ہے؟ سوال ہے بھئی، آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کا ہر حکم ناسخ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں نا؟ کیا واقعی اللہ کا ہر حکم ناسخ نہیں ہوتا ہے؟ یعنی سوال بدلنے سے فضا بدل جاتی ہے۔ کچھ تو ہوگا، جیسے پبلک بولتی نا، کچھ تو ہوگا اس میں۔ اگر ہمارے بڑے بولتے ہیں تو کچھ تو ہوگا۔ تو سوال یہ ہے، دیکھیے، ایک ہوتا ہے کوئی سوال ہم سے پوچھا جائے، کیا اللہ کا ہر حکم ناسخ ہوتا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ہر حکم ناسخ ہو، کیونکہ کچھ حکم ہیں، جیسے مثال کے طور پر یعنی توحید کے سلسلے میں جو احکام ہیں، کیا اس میں کچھ بدلتا ہے؟ پہلے توحید تھی، پھر اس میں شرک کی گنجائش نکلی، پہلے شرک اللہ نے کرنے کہا، پھر توحید پہ آنے کے لیے کہا، ایسا ہوگا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس میں نسخ ہے؟ نہیں ہے۔ یعنی ہر مسئلے میں نسخ ہوگا؟ نہیں، کچھ مسائل میں ہوگا، کچھ میں نہیں بھی ہوگا۔ تو کیا عقیدے میں نسخ ہوتا ہے؟ یا نہیں؟ عقیدے میں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ عقیدے میں نسخ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ تو بنیادی باتوں میں نسخ نہیں ہوتا ہے۔ کیا نماز بنیادی باتوں میں سے نہیں؟ اسلام کی 5، تو بنیادی باتوں میں اگر نسخ نہیں ہوتا ہے تو پھر نماز میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا نماز میں ہے نسخ؟ ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب بنیادی باتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آرگومنٹ نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا بول رہا ہوں؟
آپ بولو یہ ناسخ منسوخ ہم کو معلوم ہے، ٹھیک ہے بیٹھو. کیا بنیادی باتوں میں نسخ ہوتا ہے؟ تو ابھی تو آپ مانے تھے پھر بھول گئے آپ. کیا اسلام کی بنیادی چیزوں میں نسخ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. کیا عقیدے میں نسخ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ جب بنیادی باتوں میں ہو رہا تو عقیدے میں کیوں نہیں؟ سمجھا؟ اس سے سب کو اتفاق ہے اس جملے سے، یا یہ جو بھی ایکسپلینیشن، جو بھی بات آپ نے سنی، کیا آپ کو اس سے اتفاق ہے یا اختلاف ہے آپ کو اس سے؟ دیکھیے یہ ڈسکشن ہے، اس میں ایک بات جب تک کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، عربی میں ایک جملہ ہے، یعنی یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن علماء میں معروف ہے کہ ایک چیز اپنی ضد سے واضح ہو جاتی ہے. آپ کو جب دھوپ معلوم ہوگی تو آپ کو چھاؤں اور زیادہ سمجھ میں آئے گی. تو چیزیں اپنے مخالف اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں فرق جب تک کہ نہیں کر سکتا ہے آدمی، تب تک کہ اس کی واقعی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب جیسے کسی کو پوچھیں گے آپ کاغذ کس کو کہتے ہیں، وہ جو سفید ہوتا ہے اس کو کاغذ بولتے ہیں. کوئی آدمی کالا کاغذ لا کے بتا دے، بولے نہیں کبھی کالا بھی ہوتا ہے. تو پھر کوئی کپڑا لا کے بتا دیا تو بولے سفید بھی ہے کالا بھی ہے، لو ایک ہی پہ سفید لکیریں ہیں اور کالا کپڑا ہے تو یہ کاغذ ہے؟ بولے نہیں. پھر آپ تو کہا تھا کہ سفید جو ہوتا ہے وہ کاغذ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی ایک چیز کو ایسا واضح کرنا کہ اس کا دوسری چیزوں سے فرق سمجھ میں آئے. کوئی کہے انسان کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سر اور ہاتھ ہوتے ہیں. تو آپ کو کوئی جانور لا کے بتا دیا اس کو تو پاؤں بھی ہیں، چلو تم کو بھی ہاتھ پاؤں ہے، اس کو سر ہے، ہو گیا. نہیں اس کو زبان بھی رہتی ہے، آنکھیں بھی رہتی ہے، وہ لوگ بیل کو بھی رہتی ہے، سینگ نہیں ہوتے ہیں اس لیے یہ انسان نہیں ہے. تو بولا ٹھیک ہے گدھا ہے، دیکھو گدھے کو دیکھو تو کہاں پہنچ گیا ہے. یعنی ایک آدمی کو ایک چیز واضح طور پر بتانے آنا چاہیے کہ سننے والے میں کنفیوژن نہ ہو کہ یہ ہے یہ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ایک بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. تو کیا عقیدے میں نسخ ہوتا ہے یا نہیں؟ اور نہیں تو کیوں؟ ہاں تو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ عقیدہ خبریں ہیں، بالکل صحیح. کہ عقیدہ کیا ہے؟ حقائق ہیں، اخبار ہیں، ایسا ہے ایسا ہے. تو نسخ ہونے کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، یا تو ایسا ہے یا پھر ایسا نہیں ہے. تو کیا عقیدے میں پہلے کچھ تھا اور بعد میں کچھ ہو گیا ایسا ہوگا؟ جنت تھی پہلے بول دیا اللہ نے، بعد میں جنت کینسل ہو گئی ایسا ہوگا؟ نہیں. جنت ہے کا مطلب ہے، آخرت ہے. تو عقیدے میں نسخ نہیں ہوتا ہے. اب ایک اور سوال، کیا اب جیسے ہم نے سنا کہ عقیدہ کیا ہے؟ خبریں ہیں. تو خبر میں نسخ نہیں ہوتا ہے. کیا اس سے سب کو اتفاق ہے؟ اس سے تو اتفاق ہے نا سب کو. سوال اتفاق کروانے والا ہے کہ نہیں؟ اس سے اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر خبر میں نسخ نہیں ہوتا ہے. کیا آپ سب یہ مانتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے میسج آئے، خبر آئے ایسا ہے ایسا جو بھی ہے، اس طرح کے معاملات ہوں، کیا اس میں نسخ ہوگا یا نہیں؟ نہیں ہوگا اور ہوگا. دو جماعت ہو گئے اس میں. ہوگا کیوں ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال عقیدے کا ہر خبر عقیدہ نہیں ہوتا، اور عقیدہ خبر ہے. تو قبر میں جا رہا معاملہ ہے پورا. ہاں، ہر عقیدہ خبر نہیں ہوتا ہے. ہاں، ہر خبر عقیدہ نہیں ہوتی ہے. کیسے؟ مثال یعنی قرآن میں جو بھی خبریں ہیں وہ ہر خبر عقیدہ نہیں ہے.
نہیں ہے یا ہے؟ خود ہی آدمی سوچ رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. کبھی کبھی بیچ میں جا کے لگتا ہے میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں. صحیح ہے. یہ بولنے کی ہم کو ضرورت ہے کہ ہر عقیدہ خبر ہوتا ہے لیکن ہر خبر عقیدہ نہیں ہوتی ہے. کیا یہ بولنا ہم کو ضروری نہیں ہے. ہم یہ اللہ کے بارے میں نہیں بولا جائے گا. یعنی جیسے کوئی آدمی آ کے کوئی بات بتائے تو اس کی ہر بات بتائی ہوئی عقیدہ ہوگی؟ کوئی بات ہوگی کوئی نہیں بھی ہوگی. باہر سورج نکل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ عقیدہ ہے؟ تو اس کی یہ خبر عقیدہ ہے؟ نہیں. لیکن وہ اگر بتا رہا ہے اللہ ایک ہے تو یہ خبر کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے. تو یہ انسان کی نسبت سے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی نسبت سے ہم کیسے تفریق کریں اس میں؟ یعنی اللہ نے جو ہم کو بتایا ہے کیا اس میں سے کچھ باتیں ماننے کی کچھ نہیں ماننے کی ہیں؟ ہر بات کی تصدیق کیا ہے؟ لازم ہے. اللہ نے جو بھی بات بتائی ہے اس کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں؟ لازم ہے یا چلتا ہے نہیں بھی مانے تو؟ جو اللہ نے خبر دی اس کا تسلیم کرنا، اس پر یقین رکھنا، یہ کیا ہے؟ تو عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی خبر جس پر یقین جازم ہو انسان کو. تو اللہ کی ہر خبر پر یقین رکھنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے اللہ کی ہر خبر ماننی پڑے گی. تو یہ یہاں پر قاعدہ اللہ کی طرف سے آنے والی خبر پر لاگو نہیں ہوگا. لیکن ہم کسی اور کی نسبت سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آدمی ہم کو آ کے کچھ بتائے ضروری نہیں وہ عقیدہ ہو. صحیح ہے؟ ہر خبر عقیدہ ہے. کوئی آدمی کہے پیٹرول مہنگا ہو گیا، بولے دیکھو اس کا عقیدہ خراب ہو رہا یا عقیدے میں منسوخ ہو گیا اس کے، کریں گے آپ؟ پیٹرول مہنگا ہونا کوئی عقیدہ ہے، اس کے تسلیم کرنے نہیں کرنے سے زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو انسان کی نسبت سے یہ بات درست ہے کہ انسان کی ہر خبر عقیدہ والی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ماننے کی ہوتی، اس اعتبار سے وہ یقین اور عقیدے کا حصہ ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن یہاں پر ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا خبر میں یا عقیدے میں؟ عقیدے میں تو ہم دیکھیں نہیں ہوتا نسخ. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ حقائق ہیں اور حقائق اللہ نے جو بتائے ہیں اس میں تبدیلی ہوتی ہے نہیں. لیکن کیا اللہ کی طرف سے آنے والی خبر میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ہاں. یعنی عقیدے میں جو حقیقت ہے اس میں نسخ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کچھ چینج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے جسے علم کی بنیاد پر کہا ہے وہ پکی بات ہے. لیکن کیا اللہ کا وعدہ خبر ہے یا حکم ہے؟ اللہ کا وعدہ حکم ہے یا خبر ہے؟ یعنی اللہ نے کہا اللہ جنت دے گا تو اس کی فرما برداری کرنا ہے ہم کو، وہ خبر ہے، اس کو ماننا ہے. جنت دے گا تو دے گا، تو خبر پر یقین کیا جاتا ہے، حکم پر عمل کیا جاتا ہے. تو وعدہ کیا ہوتا ہے، خبر یا حکم؟ کیا وعدے میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے وعدے بدلتے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. تو اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا ہے کہ بدلتا ہے؟ انسان کی بہتری کے لیے اللہ وعدہ خلافی اجر میں زیادتی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز دینے کا وعدہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اور خبر بھیجے کہ میں یہ نہیں یہ دوں گا تم کو، اس سے زیادہ دے اللہ. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو اللہ کی خبروں میں جو وعدے ہوتے ہیں، وعدوں میں پچھلے وعدے سے زیادہ کچھ بات آ سکتی ہے. اس اعتبار سے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ نسخ. اس لیے بعض آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نازل کرنے کی بات کہی ہے، پہلے تھوڑے اس کے بعد میں زیادہ، تو یہ اس اعتبار سے خبر ہے. اگرچہ یہ نسخ اس کو یعنی قاعدے کے اعتبار سے نسخ ہے، اس لیے کہ پچھلی خبر پر اگلی خبر آ گئی. اب یہ واقعہ یہ خبر ہے اللہ کی طرف سے. پچھلا وعدہ تھوڑے کا تھا، اب وعدہ کیا ہو گیا؟ زیادہ کا. اس اعتبار سے وہ پچھلے کا کیا ہے؟ ناسخ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو وعدوں میں اللہ کی طرف سے تبدیلی ہو سکتی ہے،
لیکن وعدہ خلافی اور وعدے میں تبدیلی میں فرق کیا ہے؟ وعدہ خلافی یعنی پہلا وعدہ منسوخ ہو گیا ہے، تو منسوخ ہونا وعدہ خلافی ہے۔ ہاں، وعدہ توڑ دینا، جو دینا ہے وہ نہیں دیا، لیکن اگر زیادہ دیا تو جتنا بولا تھا اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی آپ سے کہے میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا، اگلے دن آپ اس کے پاس گئے، اس نے 2 دیے، بولے کیا وعدہ خلافی کر رہا ہے، 1 بولے تو 2 دے رہے، تو کیا یہ وعدہ خلافی؟ بولے نہیں میں 2 دے رہا نا، بولے تم 1 بول کے 2 دے رہے کیا؟ تو 1 کا وعدہ تھا نا، تو اب کتنے دے رہے ہو؟ 2 دے رہا ہے، تو یہ وعدہ خلافی ہو گئی۔ وعدہ خلافی نے 1 بولا تو 1 ہی دینا چاہیے، اگر 2 دیا تو کیا ہو گئی؟ صحیح ہے یہ؟ نہیں، وعدہ خلافی یہ ہوتی ہے کہ جتنا کہا تھا اس سے کم یا سرے سے نہیں دینا، یہ وعدہ خلافی ہوتی ہے، لیکن اضافہ کرنا وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے، اس میں زیادہ عطا کرنا نعمت کا یہ وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر زیادتی مضر ہو تو یہ کیا ہوگا؟ یہ نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے 1 انجیکشن کی بجائے 2 دے دیے، آؤ میں 1 انجیکشن دوں گا، آپ 2 دے رہے ہیں، کچھ زبردستی، اس کا نقصان اس میں ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ ایک وعدہ کرنے کے بعد دوسرا بھی اجر میں اضافہ کر سکتا ہے، تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے روایات میں جمع کرنے کے اعتبار سے بھی بہت سارے مقامات پر اس طرح کی بات کہی ہے، جیسے مثال کے طور پر جماعت سے نماز پڑھنا، ایک آدمی کی نماز کے مقابلے میں جماعت کی نماز، بعض روایتوں میں 25 ہے، بعض میں 27 بھی آیا ہے، اور بھی اس کے علاوہ الفاظ یا عدد آئے ہیں۔ تو اس طرح کی فضیلت کی حدیثوں میں الگ الگ حدیثوں میں جب عدد بدل جاتا ہے تو ایک بات تو علماء نے اس میں یہ کہی ہے کہ حالات کے فرق کے اعتبار سے آدمی کی کیفیت اور اس کی عبادت کی صفات کے اعتبار سے اجر میں فرق ہو سکتا ہے۔ مجمع زیادہ ہے تو زیادہ ثواب ملے گا، اخلاص سے پڑھ رہا ہے، مجاہدہ کر کے دور سے آ رہا ہے، زیادہ ثواب ملے گا، اس طرح سے بہت ساری باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک بات علماء نے یہ بھی کہی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے چھوٹا وعدہ ہوا ہو اللہ کی طرف سے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا وعدہ کیا ہو، تو یہ خبر کے سلسلے میں بھی علماء نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ پہلے ایک وعدہ اس کے بعد دوسرا وعدہ۔ سمجھ میں آیا؟ کیا ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے؟ کیوں نہیں؟ جب تک یہ دلیل کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا ایک حکم تھا، اسے نماز سے برباد کرتے جو لوگ تھے جائز رکھا تھا، اس بات میں اس کو منسوخ کر دیا۔ آپ کو ناسخ اور منسوخ کی ضرورت کب پڑے گی؟ ایک چیز کی اور اس کے بعد دوسری چیز آ جائے۔ مثلا آپ کے سامنے کب آپ سوچیں گے کہ یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے؟ کسی چیز کے سلسلے میں 2 مختلف حکم ہم کو مل رہے ہیں، اگر آدمی سوچ رہا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بھی کہا، یا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، تو اس میں کیا رشتہ ہے؟ کہیں ناسخ منسوخ تو نہیں؟ اس لیے کہ ہم کو جب علم ہے اس بات کا کہ شرعی احکام میں نسخ ہوا ہے، تو ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک حکم پہلے کا ہو ایک حکم بعد کا ہو، تو کیا اس گمان کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو ناسخ اور کسی کو منسوخ بنا سکتے ہیں؟ تو کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ایک طرف ایک حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف دوسرا حکم ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ لوگوں کے لیے 2 الگ الگ حکم ہو سکتے ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں میں یا نہیں؟ مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک نے پوچھا روزی کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کر سکتے ہیں کہ نہیں، چوم سکتے ہیں کہ نہیں؟
آپ نے کیا کہا؟ نہیں. اور ایک کو کیا کہا؟ ہاں. تو کیا ایک ہی وقت میں آپ نے دو الگ حکم، بلکہ یہ متضاد دکھائی دے رہا ہے، اپوزٹ ہے؟ یس اور نو کیا ہوتا ہے؟ جوڑی ہے یا اپوزٹ ہے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کے بظاہر بالکل متضاد ہیں. اب کیا بعد والا ناسخ مانا جائے گا کہ پہلے نہیں بولے تھے پھر ہاں بولے؟ کیا ہے کیا جائے گا؟ وقت تو معلوم پڑ گیا نا آپ کو معلوم پڑ گیا، پہلے یہ بولے پھر اس کے بعد یہ بولے، تو آپ اس میں ناسخ منسوخ کیوں نہیں لے رہے؟ یہاں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہاں آپ ناسخ منسوخ کیوں نہیں لے رہے، اگر کوئی لے لے تو کیوں غلط ہے؟ یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ناسخ منسوخ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کیسے ختم ہوتا ہے؟ علت کیا ہے دونوں میں؟ پہلے کی علت کیا ہے؟ بڑھاپا. تو اس سے کیا ہوا؟ علت سے حکم بدل جاتا ہے. بات درست ہے لیکن بتانے آنا چاہیے اپنے کو. کیوں بولا میں نے اتنا لے لو، زیادہ پوچھنا نہیں. ہاں بالکل صحیح ہے، کیونکہ اصول نسخ میں اصول یہ ہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک آیت بھی دیکھی تھی، کون سی؟ وہ تو نسخ کے لیے ہے، یعنی ماننا پڑے گا اس کو کہ ہم نسخ کی طرف نہیں جائیں گے جب جمع ممکن ہو. جب تک جمع ممکن ہو نسخ کی طرف نہیں جائیں گے. تو کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول دیں وہ لے لو. تو یعنی سب لے لو. نسخ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لے کر ایک. تو ہم جب تک کہ سب لینا ممکن ہو تب تک کہ کچھ چھوڑیں گے نہیں. سمجھا؟ جب تک کہ سب لینا ممکن ہو ایک لے کے ایک چھوڑیں گے نہیں. ہاں مجبور ہو جائیں کہ دو میں سے ایک ہی لینا ہے تو پھر ہم ناسخ کو لیں گے. اور اب یہاں پر کیا جمع ممکن ہے؟ جمع ممکن ہے. یہاں ہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ناسخ منسوخ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ نیا حکم ناسخ ہے اور پچھلا منسوخ ہو گیا. آپ نے ایسا کہا یہاں پہ؟ نہیں. آپ نے ہر ایک کی وجہ بتائی. تو دونوں حکم مستقل حکم ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نسخ میں دونوں مستقل ہوتے ہیں؟ نہیں. ایک دوسرے کو کینسل کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ہٹا رہا ہے. آپ نے نہیں کہا کہ اب یہ حکم آ گیا ہے اب تم میں کسی کو ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے ایسا نہیں کہا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بوڑھا اپنے اوپر زیادہ اختیار رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے. تو آپ نے اس میں دونوں کا حکم الگ کر کے بتایا کہ آپ نے بتایا کہ عمر دراز شیخ ان کا معاملہ الگ ہے اور جوان کا معاملہ الگ ہے. وہ اس کے لیے تھا، یہ اس کے لیے ہے. نسخ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے چلا گیا، اب وہ نہیں. تو آپ نے بتایا کہ مختلف طبقات کے لیے، مختلف افراد کے لیے اس کے لیے یہ حکم ہے، اس کے لیے یہ ہے. دونوں حکم اپنی جگہ قائم ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اگرچہ اس میں زمانی تقدم اور تأخر دکھائی دے رہا ہے، پہلے ایسا ہوا پھر ایسا ہوا، پھر بھی یہاں پر نسخ لے سکتے ہیں. کوئی آدمی بولے گا ہم کو ڈیٹ معلوم ہو گئی، پہلا دوسرا معلوم پڑ گیا تو اس سے نسخ ثابت ہو گیا. کیا صرف زمانے کے اعتبار سے، ڈیٹ اور وقت کے اعتبار سے آگے پیچھے معلوم ہو جانا اس کو ناسخ منسوخ کے لیے ریڈی کر دیتا ہے معاملے کو؟ نہیں. زمانی تأخر اور تقدم معلوم ہونے کے باوجود اگر جمع ممکن ہو تو دونوں کو کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا. تو اتنی یہ غلطی عام طور سے ہو سکتی ہے
کہ ایک آدمی کا دیکھو پہلے وہ ہے اور پھر یہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کر دے گا، بعد والے کو ناسخ بنائے گا، پچھلے کو کیا کر دے گا، منسوخ۔ لیکن اگر جمع ممکن ہے تو ناسخ منسوخ کی طرف جانا صحیح نہیں ہے، چاہے تاریخ معلوم ہو۔ اچھا، بغیر تاریخ کے تو آپ جا ہی نہیں سکتے، بغیر تاریخ کے آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے۔ اندازاً ایک آدمی بول سکتا ہے، اندازاً ایک آدمی بول سکتا ہے، لیکن وہ بھی مجتہد آدمی جس کو لگ رہا ہے کہ واقعی ہو سکتا ہے یہ۔ ایسی صورت کب آ سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، زمزم پہ پیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پینے کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ ایک آدمی پانی پی رہا تھا، آپ نے کہا تھا تو کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ یعنی بلی پانی پیے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا تیرے ساتھ اس سے برے نے پیا، اس سے برے نے پیا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا بعد والا اس کا ناسخ ہے؟ کیونکہ آپ نے جو پانی پیا تھا وہ کب پیا تھا؟ حج کے وقت میں۔ آپ نے زمزم کہاں ہے؟ مدینہ میں نا؟ ہاں، تو آپ نے وہ وہاں کھڑے ہو کر پیا ہے، لیکن پچھلا جو آپ نے مدینے میں جو بات کی وہ کیا بات ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تو پسند کرتا ہے تیرے ساتھ بلی پانی پیے؟ شخص نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا تیرے ساتھ اس سے برا کون پیا؟ پھر اس طرح کی روایت ہے کہ نہا عن الشرب قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہے کہ زجر عن الشرب قائما، کہ آپ نے کھڑے ہو کر پینے سے ڈانٹا ہے۔ اب یہاں آپ کیا کریں گے؟ کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ بھائی یہ تو بعد میں آیا، تو بعد میں آپ نے کھڑے ہو کے پیا، تو کھڑے ہو کے پینے نے پچھلے حکم کو کیا کر دیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور دوسری طرف آپ کی ڈانٹ ہے اور اس کی علت بھی ہے، اس کی برائی آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ تیرے ساتھ شیطان پیا ہے، تو کیا شیطان کو ساتھ میں لے کے پینا جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ نے بتایا یہ برا ہے۔ اور ایک چیز جو جائز ہو کیا اس پر ڈانٹا جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے۔ ایک چیز جو جائز ہے زجرہ، کہ ڈانٹنا اس کو، تو آپ صرف ڈیٹ کی بنیاد پر پچھلے کو یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء نے مختلف باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کچھ علماء نے کہا کہ دونوں میں جمع ممکن ہے۔ اس کو یہ کہا جائے کہ جو کھڑے ہو کر آپ نے پیا وہ جواز کے لیے ہے، اور جو آپ نے منع کیا وہ ممانعت جو ہے یہ تنزیہی ہے، بہتر ہے کہ نہیں پیے۔ لیکن کیا یہ جمع یہاں ممکن ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے کہ نہ پیے تو بہتر ہے اور پیے تو چلتا ہے، تو کیا یہ بولنا صحیح ہوگا یہاں پہ؟ ان روایت کا کیا کریں گے آپ جس میں آیا کہ زجرہ؟ کیا جائز چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے ہیں؟ تو آپ کا ڈانٹنا خود اس کو غلط ثابت کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی علت بھی آپ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر پیے تو کون شریک ہو جاتا ہے؟ شیطان شریک ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی برائی باقی ہے۔ علماء نے کہا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ الگ سے کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کا شیطان جس کے بارے میں آپ نے کہا وہ کیا ہو گیا تھا؟ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ جو شیطان تھا وہ تو مسلمان ہو چکا تھا، آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے ہے، ہم دیتے کہ دعوت مسلمان ہو جا۔ ہمارے ساتھ میں جو شیطان ہے اس کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے اس طرح سے۔ ایک بات یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈانٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی اس کو جواز میں نہیں لا سکتا ہے، اور شیطان کا شریک ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو جائز نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہاں جمع ممکن نہیں ہے۔ جمع تب ممکن ہو سکتی تھی
جب ڈانٹ نہیں ہوتی اور اس کی اتنی سختی نہیں ہوتی. لہٰذا علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو عذر پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ عذر کی حالت میں آدمی کے لیے بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر جو ممانعت ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گی. ممانعت کو ہٹانے کے لیے اور سختی کو ہٹانے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سختی کو ہٹانے کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اور بھی باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں. تو ناسخ منسوخ میں بہت آسانی سے کسی کو بھی ناسخ بنا دینا، کسی کو بھی منسوخ بنا دینا، یہ گمراہی سے اور غلطی سے خالی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے، جب تک کہ آپ کے پاس مضبوط دلیل نہ ہو تب تک کہ آپ کسی چیز کو اس طرح سے ناسخ منسوخ نہ کر دیں. امام الطحاوی کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ امام الطحاوی بہت جلدی بول دیتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، رفع الیدین وغیرہ میں اور اس طرح کے مسائل میں انہوں نے کہا ہے کہ منسوخ ہے. تو علماء نے اس پر نکیر کیا اور اس پر یعنی مواخذہ کیا ہے، کہا کہ نہیں، جب تک کہ جمع ممکن ہے آپ اس کو منسوخ نہیں کر سکتے، ورنہ شریعت میں بہت سارے اعمال منسوخ ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا کہ زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، نہ آپ نے اس طرح کی ترغیب دی. اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے زمزم کا جو پانی ہے وہ کنویں کے ڈول سے پیا. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پہ جگہ نہ ہو یا جو بھی وجہ ہو اس کی، تو وہ آپ کے ساتھ قائم ہے. لیکن جو زجر ہے وہ کس کے لیے ہے، ڈانٹ کس کے لیے ہے، عام ہے، امتی کے لیے ہے. تو جس سے منع کر دیا ہے اس سے اس نے رکنا ہے. جمع کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ جمع کرنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ نہ پیے تو بہتر، یعنی کھڑے ہو کر پی لے تو جائز. جمع اس طرح سے ہو سکتا ہے. کیا یہاں جمع ہو سکتا ہے؟ پھر ڈانٹ رہے کیوں؟ یعنی نبی ڈانٹ رہا پھر بھی بول رہا جائز ہے، چلتا ہے ایسا نہیں. تو جہاں ڈانٹ ہے وہاں جمع. اگر ڈانٹ نہیں ہوتی اور اس کی علت شیطان کے سلسلے میں نہیں بیان کرتے اور آپ نے صرف یوں کہا ہوتا نہ پیو، تو اس صورت میں جمع ممکن تھا. لیکن ڈانٹ کی صورت میں جمع ممکن. ڈانٹ سخت پر ہوتی ہے یا نرم پر؟ تو معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پینا بہت سخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں ڈانٹنا بتا رہا ہے کہ یہ برا ہے یا اچھا ہے؟ برا ہے. تو یہ ہاں، تو کھڑے ہو کر پینا برا ہے، تو یہ جو برا ہے وہ نہیں کرنا ہے. نبی نے جس کو ڈانٹ، دیکھیے ایک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر غلط چیز پر ڈانٹتے تھے یا نہیں؟ یعنی ہر چیز ڈانٹ کے ہی بولتے تھے؟ ہر غلط پہ ڈانٹتے نہیں تھے. کئی احکام ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا لیکن ڈانٹا نہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا ہاتھ میں لیا اور کہا کہ قیامت تک کے میری امت کے لیے، مردوں کے لیے یہ حرام اور عورتوں کے لیے کیا ہے، حلال ہے. تو کیا یہاں ڈانٹا مردوں کو؟ نہیں ڈانٹا آپ نے اس پہ. اور اس طرح کی کئی اور بھی چیزیں ہیں جس میں ممانعت ہے. جیسے آپ نے مثال کے طور پر کہا کہ لا صلاۃ الا بوضو، کہ بغیر وضو کی نماز نہیں. تو کیا ڈانٹا آپ نے اس کے اوپر؟ تو ہر حرام کے سلسلے میں، ہر ممانعت پر آپ نہیں ڈانٹتے ہیں، لیکن آپ کا کسی چیز پر ڈانٹنا اس کی سختی کو بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے؟ تو ہر ممانعت پر ڈانٹ نہیں ہے. تو ڈانٹ ہے تو ممانعت سے کیا ہو گیا، یہ زیادہ ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ڈانٹ سے سختی بڑھ جاتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. اور ہر منع پر ڈانٹ موجود نہیں ہے، لیکن ڈانٹ اگر ہے تو اپنے آپ منع ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، اپنے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں ویسا مت کرو. تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اگر بچہ آپ کا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ مت کرو، تو وہ منع ہے اس کے لیے، آپ کی نسبت سے منع ہے. اس نے نہیں کرنا ہے، آپ بول رہے ہیں اس کو اور آپ ڈانٹ دو اس کو، تو کہیں گے ڈانٹ رہے ہیں، منع تھوڑی ہے. یہ ہوگا. آدمی ہلکی چیز پر ڈانٹتا ہے یا سخت پر؟ سخت پر. تو ڈانٹ سے اس کی ممانعت کی سختی گھٹ رہی نہیں، بڑھ رہی ہے.
سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی منع کی سختی بڑھ رہی ہے اس سے. اگر صرف منع ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ منع بعض اوقات ایسا بھی ہوتا نہ کرو تو اچھا ہے، نہ کرو تو اچھا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے منع. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ تعبیر النخل کرتے تھے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ جا رہا سر کے اوپر سے سب بادل کے جیسا، سمجھ میں آ رہا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نر اور مادہ اس طرح سے ملا کے پودوں کو اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ تم ایسا نہ کرو تو بہتر ہے. تو یہ کیا ہوا؟ کرو کہا یا مت کرو کہا؟ منع کیا. تو صحابہ کیا ہوئے اس سے؟ صحابہ رک جاتے تھے جب منع کیا. اب یہ تو اتنا ہلکا منع کیا تو کیا کر دیا صحابہ نے؟ اس کو چھوڑ دیا. اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ صحابہ نے آپ کے پاس کہا، پیداوار گھٹ گئی، تو آپ کے پاس آ کے کہا کہ ایسا ایسا ہوا. آپ نے کہا میں نے تو اپنی رائے سے وہ بات کہی تھی، تو میری رائے کو تم پکڑ نہ لیا کرو. ہاں اگر میں اللہ کی طرف سے کچھ کہوں تو میں اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا ہوں. تو آپ نے ایک چیز منع کی لیکن وہ سخت تھی، تو منع کبھی سخت نہیں بھی ہوتا ہے. لیکن صحابہ ایسا بولتے تھے ہو سکتا ہے سخت منع نہ ہو. نہیں، انہوں نے چھوڑ دیے. جب معلوم پڑے گا کہ منع سخت نہیں ہے تب ہی وہ سخت نہیں ہے، ورنہ وہ کیا ہے؟ ورنہ ہر حرام پہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو. آدمی ہو سکتا ہے یہ سخت منع نہ ہو، چلتا ہو، کر سکتے ہیں. دوسری ایک دلیل اس کو اس سختی سے نکالنے والی ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میری بات؟ مثال کے طور پر اب کئی دلیلیں میں لا رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا. اب یہ کیا ہے؟ منع. حرام ہے؟ حرام نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہاں تک کہ لگ رہا ہے حرام، آگے نہیں ہوگا. اب اس سے کیا ہو گیا؟ وہ منع ہو گیا. اور یہ ممانعت صحابہ عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر منع کر دیں تو اس کو منع ایسا ہی لیتے تھے، اور مومن کو ایسا ہی کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے ایسا؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے تم کو منع کر دیں رک جاؤ. یہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. تو منع تو رکنا ہے، یہ قاعدہ ہے. سمجھا؟ ایک قاعدے سمجھ میں آ رہے سب برابر؟ منع کا مطلب، لیکن منع سخت ہے یا سخت نہیں ہے یہ فیصلہ ہونے کے بعد ہی اس کو لیں گے، یا پہلے سے اپنے حساب سے سوچیں گے میرا دل بولتا ہے منع سخت نہیں ہے. کر سکتے ایسا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے میں بولتا ہوں ایسا نہیں ہے. کر سکتے ایسا؟ نہیں کر سکتے. ہم اپنے دل سے کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم. لیکن اگر کوئی چیز خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ملے جس سے معلوم ہو کہ اس میں سختی نہیں ہے، یہ چلتا ہے، کبھی منع والی چیز بھی چل سکتی ہے، کہ وہ اتنا سخت منع نہیں ہے، وہ ایک یعنی اس اعتبار سے کہ نہ کرو تو بہتر ہے، کر لیا تو کوئی بات نہیں، گناہ تو نہیں ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کوئی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا تھا، اور ان کا غسل جنابت کا غسل تھا. آپ اس پانی سے غسل یا وضو کرنے کے لیے بڑھے تو فوراً حضرت میمونہ نے کہا میں جنوبی تھی، اللہ کے رسول وہ جو پانی بچا ہوا ہے میرا، میں کیا تھی؟ جنابت سے تھی. وہ پانی وہ ہیں، یعنی یہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے ان کو معلوم ہے کہ اس پانی سے وضو یا غسل نہیں کرنا ہے، تبھی تو بول رہی نا ایسا ایسا ہے. اپنے دل سے کچھ بھی بولیں گی تو بول رہے کہ یہ تو میں جنوبی تھی، یعنی میرا بچا ہوا پانی ہے غسل کا. تو آپ نے کہا کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے. تو اب ایک ممانعت کی روایت ہے، اور آپ نے یہاں پر کیا کیا؟ اس سے وضو کی اباحت کی طرف اشارہ کیا کہ کر سکتے ہیں اس سے، کیونکہ آپ نے کہا تیری جنابت جو ہے وہ پانی پہ نہیں آئی. اب کیا یہاں نبی کے ساتھ خاص اس کو کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پچھلی ممانعت ہے وہ امت کے لیے ہے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اس سے وضو کیا تو یہ آپ کے ساتھ خاص ہے. کر سکتے ہیں ایسا؟
کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے اپنے بارے میں کہا یا پانی کے بارے میں کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے لیے کوئی پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے. آپ نے ایسا کہا؟ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ پانی جو بھی پانی جنوبی. ایک عام، یہ عام ہے یا خاص ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ عام سمجھ میں آ رہا ہے کہ پانی جنوبی. تو آپ نے کون سے پانی کے بارے میں کہا؟ مدینہ کا پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، ایسا ہے؟ میرے گھر کا پانی کے بارے میں علل اطلاق آپ نے کہا، کوئی قید لگائی، کوئی تخصیص بتائی نہیں. تو یہ ہر دور کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر امتی کے لیے ہوگا یا آپ کے لیے ہوگا؟ آپ نے کہا پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے. اب وہ ممانعت ہے، اور یہ کیا، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کر سکتے ہیں. اباحت اس کو آپ کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو؟ اباحت. ایک ہے ممانعت، ممانعہ جس کو آپ کہیں گے. تو ممانعت کا بولوں گے، ممانعت کیا ہے؟ یہ ممانعت کس کو کہیں گے؟ یہ ہے منع ہے. اور اگر جائز ہے یا مباح ہم نے دیکھا، اس سے کیا لفظ بنتا ہے؟ اباحت. تو کھانا کھانے کی اباحت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کھانا کھانا جائز ہے کہ حرام ہے؟ اس پہ کوئی اختلاف ہے امت میں؟ جائز ہے کھانا کھانا. تو کھانے کی اباحت ہم کہیں گے، اباحت. یا سونے کے زیورات عورتوں کے لیے پہننے کی اباحت کا مسئلہ، تو اباحت مباح کے بارے میں بولا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو منع کیا اور دوسری طرف کیا کیا؟ کہا کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے. دونوں میں جمع کیسا کریں گے؟ نہیں کرنا بہتر ہے یا نہیں کرنا کمپلسری ہے؟ اگر اس پانی سے وضو کرنا حرام ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا اس سے؟ ہاں، تو اس کو جائز پکڑتے ہوئے اب منع کو بھی رکھنا پڑے گا. تو کوئی منع ایسا ہوتا ہے کہ نہ کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں اس کو. یہ نصوص میں جمع. تو یہاں ناسخ منسوخ بھی چلے گا نہیں، اور یہاں پر تخصیص چلے گی. خاص اور عام کریں گے. اس میں نبی کے لیے خاص ہے، کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ناسخ منسوخ میں ہم کو دیکھنی پڑتی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اس کو. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کسی حکم کے منسوخ ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں ہونا چاہیے؟ ایک، دو دلیلوں کو جمع کرنا مشکل ہو، یا مشکل ہم نہیں کہیں گے یہاں پر، صحیح لفظ اس کے لیے ہوگا ناممکن ہو. مشکل ہو تو مشکل کسی کے لیے ہو سکتا ہے، کسی کے لیے آسان ہو. وہاں آپ مشکل کی جگہ کیا لکھیں گے؟ ناممکن ہو. کیونکہ عربی میں کیا لفظ ہے؟ تعذر، یعنی اس کے لیے عذر پیدا ہو جائے، واقعی ابھی جمع نہیں ہو سکتا ہے. تو دونوں کو جمع کرنا ناممکن ہو. اور اگر ان میں جمع کرنا ممکن ہے تو پھر دونوں میں سے کسی بھی ایک کے حکم کو منسوخ نہیں کیا جاتا تاکہ دونوں پر عمل کیا جا سکے. دوسری چیز، ناسخ کا متأخر ہونا معلوم ہو. اس کی تاخیر نص سے ہی پتہ چل جائے گی، یا صحابی خود بتلائیں گے، یا دونوں کی تاریخ پتہ کرنی ہوگی. یعنی ناسخ منسوخ میں کیا ہوگا؟ پہلا اور بعد والا معلوم پڑے گا. کبھی خود حدیث میں ہو سکتا ہے، جیسے میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، تو خود حدیث میں ہے. کبھی صحابہ بتائیں گے پہلے ایسا تھا پھر ایسا ہو گیا. مثال، رانوں کے درمیان رکوع میں ہاتھ رکھنا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں تم کو نبی کی نماز بتاتا ہوں، انہوں نے ایسا کیا. لیکن دوسرے صحابی نے کیا کہا؟ پہلے ہم ایسا کرتے تھے لیکن یہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، ہم کو منع کر دیا گیا. اب آئیے اجماع کی طرف. اجماع کہتے ہیں پختگی کو یا پختہ نیت کو. اسی لیے حدیث میں آیا ہے
کہ لا صیام لمن لم یجمع الصیام باللیل، یا فلا صیام لہ، اخیر میں اس کے الفاظ ہیں من لم یجمع الصیام باللیل فلا صیام لہ، کہ جو آدمی رات ہی میں روزے کی نیت نہ کر لے اس کا روزہ نہیں. یجمع لفظ وہاں پر آیا ہے، تو پختہ نیت کرنا اس معنی میں اجمع کا لفظ آتا ہے. اجمع اسی پر سے لفظ کیا ہے؟ اجماع. اسی طرح سے جمع ہونے کے معنی بھی اس میں ہیں کہ سب کا ایک چیز پر کیا ہو جانا؟ جمع ہونا. اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سارے مجتہد جمع ہو جائیں ایک مسئلے کے لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے، ایک مسئلے کے لیے سارے مجتہد جمع ہو جائیں تو اس کو اجماع کہتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ کوئی بھی مسئلے کے لیے سارے مجتہد جمع ہو جائیں تو اس کو اجماع کہتے ہیں. پڑھتے جا رہا اب اس میں تھوڑا ایک کاغذ ایک اور لے لو، پھر ایک اور لے لو، پھر ایک اور لے لو. کسی مسئلے کا وہی ہو گیا، کسی بھی مسئلے پر، کسی مسئلے پر سب کی رائے کی جیسی اتفاق ہونا چاہیے. دین کی سمجھ پر ہو. اور کیا کیا جوڑیں گے اس میں بتائیے؟ سب مل کر کسی، اور اگر نہیں مل سکے تو اجماع ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا نا. تو یہ ہوئی مثال، لیکن تعریف جیسے ہم سے پوچھا جائے رسول یا نبی کس کو کہتے ہیں یا رسول کس کو کہتے ہیں، ہم کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی تعریف ہے یا رسول کی مثال ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈیفینیشن، ایک ہوتا ہے ایگزامپل. جیسے کوئی آدمی کہے کہ یعنی انسان کس کو کہتے ہیں، تو کہے مجھ کو، تو ٹھیک ہے میں انسان ہی ہوں، یہ کیا ہوئی؟ انسان کی مثال. لیکن انسان کی ڈیفینیشن ہے یہ کہ انسان کس کو کہتے ہیں. تو اجماع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجتہدین کسی رائے پر جمع ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع. اس میں کچھ اضافے کی ضرورت ہے یا کمی کی؟ شرعی مسئلے پر، جیومیٹری کے کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں اگر، تو کیا وہ اجماع کہلائے گا؟ اگرچہ وہ اجماع یعنی حقیقت کے اعتبار سے کہا جا سکتا جمع ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی کسی بھی چیز پر جمع ہو گئے، لیکن اجماع اس سے ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے سارے مجتہد ایک کو ایک ہی مانتے ہیں، سارے مجتہد صفر استعمال کرتے ہیں، سارے مجتہد کے نزدیک دنیا گول یا جیسی بھی ہے. کیا ان مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے؟ ناؤ پانی ہی میں چلانا چاہیے، سارے مجتہدین کا اس میں اجماع ہے، کیا ایسا ہوگا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دینی امور ہیں نہیں ہے. اجماع کا تعلق دین سے ہے. تو اب اس میں ایک خاص اضافہ کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تو کس کے بارے میں ہوا؟ ہم لوگ مل کے اجماع کر سکتے ہیں، چلو آج اجماع کریں گے. کر سکتے ہیں ایسا؟ کون اجماع کرے گا؟ کیوں ایسا؟ تین کا علم اس کو ہوتا ہے، ہم کو نہیں ہے. گہرا علم ہوتا ہے، گہرا علم ہوتا ہے، اپنا بہرا علم ہے. تو اجماع کرنا چاہیے. تو یعنی اب یہاں پر ایک نئی چیز معلوم پڑی کہ کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے تو اجماع ہوتا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ ہر اجماع سے پہلے اختلاف موجود ہو؟ نہیں. یعنی اجماع سے پہلے اختلاف ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟
نہیں ہے. کسی رائے پہ گفتگو ہوئی اور اس کے بعد اجماع ہو گیا سب کا, اختلاف ہو یا نہ ہو. کیا مسلمانوں میں کسی کا اختلاف ہوا کہ قادیانی کافر ہیں؟ سب جمع ہو گئے اس کے اوپر, یہ کافر ہیں, قادیانی مسلمان نہیں ہیں. تو ضروری نہیں کہ اس میں اختلاف ہو, کسی کا اختلاف ہونا لازم نہیں ہے, جمع ہونا اجماع کی تعریف میں آئے گا. تو ہم یہ کہیں گے اچھا اللہ کے نبی یعنی اجماع کی ضرورت کب ہے؟ جو چیز قرآن و سنت پہ سے نہیں مل رہی ہے, یعنی اجماع قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. کتاب و سنت سے مسئلہ حل کیا جائے امت کی بھلائی میں, پیار محبت سے, مل جل کے, پڑھ لکھ کے, کھا پی کے. تو یہ اضافی چیزیں ہیں بھائی, یہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن اجماع کی دیکھیے ایک ہوتا ہے قاعدے کی تعریف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دینی امور میں سے کسی امر میں, دینی معاملات میں سے کسی معاملے میں, دینی مسائل میں سے کسی مسئلے میں امت محمدیہ کے تمام مجتہدین کا کسی بات پر جمع ہو جانا, ایک رائے ہونا, متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے. تو اس میں کتنی چیزیں ملی؟ نمبر ایک, کون سی امت؟ یہودی اگر کچھ جمع ہو جاتے ہیں تو اجماع ہوگا. کچھ مسلمان یہودیوں کے ساتھ ملتے پوری ایک امت ہم لے رہے ہیں, ہم چلے گا؟ کون سی امت کا اجماع ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسرا, اجماع کی ضرورت کس کے بعد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زمانے میں اجماع کی ضرورت تھی یا نہیں؟ نہیں تھی. کیوں؟ چلو سب مل کے بات کریں گے اور ایک رائے ہوں گے اور پھر اس کے اوپر عمل کریں گے. ضرورت تھی اس وقت میں؟ اس وقت میں کس کی طرف رجوع کرنا تھا؟ جب رسول ہے تو اجماع کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجماع کی ضرورت ہے کہ اختلاف کی بجائے کیا ہو گئے سب لوگ, ورنہ رسول کے زمانے میں اختلاف کا فیصلہ اجماع سے ہوتا تھا یا رسول کے فیصلے سے ہوتا تھا؟ سمجھ میں آیا؟ تو اجماع کی ضرورت کس کے بعد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. پھر اس میں کون سی امت کا اجماع ہوگا؟ پچھلی امت کا اجماع کوئی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ وہ پچھلی امت پوری جمع تھی اس پر, ہوگی. اس امت کا اجماع دیکھا جائے گا, پچھلی امت کا نہیں. اور کون اجماع میں شریک ہوگا؟ بیوی بچے سب کو لے کے شریک ہوں گے. کون؟ مجتہدین. مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد کرنے والے کو. اور اجتہاد کس کو کرتے ہیں؟ مجتہد جو کرتا ہے اس کو. دین کا گہرا علم رکھنا اجتہاد ہے, صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے دونوں کو تھوڑا الگ رکھیے, مجتہد اور اجتہاد. مجتہد اپنے آپ سمجھ میں آئے گا جب اجتہاد سمجھ میں آئے گا. اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کے معنی کیا ہے؟ جد و جہد کرنا, ریسرچ کرنا, صحیح ہے. سخت کوشش کرنا کے معنی میں ہوتا ہے اجتہاد. کس چیز کی کوشش کرنا؟ اب ہمیں ایک خاص دیکھیے, یعنی اجتہاد کے معنی بہت وسیع ہیں. کوشش کرنا, سخت کوشش کرنا. تو ایک آدمی بزنس میں کوشش کر رہا, کیا اس کو اجتہاد بول سکتے ہیں؟ نہیں. بول بھی سکتے, نہیں بھی بول سکتے. کیا نہیں بول سکتے؟ عرب میں کوئی بچہ اگر بہت اچھی محنت کرتا پڑھائی میں, بولتے ہیں ہذا مجتہد ہے. تو بچہ کیا ہو گیا ہو, لیکن وہ کس فیلڈ کا مجتہد ہے؟ چوتھی جماعت میں ہے وہ,
چوتھی جماعت کا مجتہد ہے وہ، یعنی وہ اس معنی میں نہیں، یہ کیا ہے، اصطلاح کا فرق ہے. اصطلاح یاد ہے؟ ہاں بہت چوائے ہیں اس کو. تو اصطلاح میں مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی الگ ہیں، لغت میں الگ معنی ہے اس کے. لغت میں کیا مطلب ہے؟ سخت کوشش کرنا. لیکن کیا ہر کچھ بھی کوشش کرنے والا مجتہد ہے؟ نہیں. یہاں ہم کون سے مجتہد کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہاں کیا مطلب ہے اجتہاد کا؟ کتاب و سنت کے کسی مسئلے سے، کتاب و سنت سے کسی مسئلے کو اخذ کرنا کیا ہے؟ اجتہاد ہے. مثلا قل هو اللہ احد سے میں نے سمجھا اللہ ایک ہے، کیا یہ اجتہاد ہے؟ آپ تو بتائیں ابھی. ہاں وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. ہاں تین کا علم حاصل کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں. تو ہم سب مجتہد ہیں. کیوں؟ ہم کیا کر رہے ہیں ابھی بیٹھ کے یہاں؟ بہت تو خوشی کی بات ہوگی، گھر پہ جا کے ابھی بولنا مت سب کو آج سے میں مجتہد بن گیا. آج ایک نئی بات معلوم، بیوی کو بولے پیڑے ویڑے بھی لے کے جاؤ رستے سے، میں مجتہد ہوں. ہاں دین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کرنا. تو اجتہاد کیا ہے؟ جو کرنا وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں کیوں اتنا اس کو یہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں سرسری طور پر ڈیفینیشنز آپ کو بتا دوں گا بہتوں کو یاد رہے گی لفظاً، لیکن کیا کسی چیز کا لفظ یاد رکھنا اصل ہے یا اس کو سمجھنا اصل؟ اچھا سمجھتے سمجھتے کیا نہیں ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. کون کیا ہے، کیا چیز کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اس لیے کہ ایک آدمی راک آئل، پیٹرول، پانی، زمزم کا جو پانی ہے، شربت، لمکا، یہ ساری چیزیں ہیں، کیا سب سیم ہیں؟ لکوڈ ہونے میں سب کیا ہیں، لیکن دیکھنے میں بھی سیم ہے. دیکھنے میں بھی سیم ہوتی ہیں، صرف دیکھ کے کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن ہر ایک میں کیا ہے؟ فرق ہے. زمزم عام پانی سے الگ ہے، پانی پیٹرول سے، پیٹرول راک آئل سے. ارے سب تو ایک جیسے دکھتے ہیں، ڈالو گاڑی میں چلو، کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو آپ کو تو ڈیزل اور پیٹرول میں معلوم ہے فرق ہے، اور پلین کا پیٹرول اور عام پیٹرول میں فرق ہے. تو چیزوں میں فرق ہوتا ہے. بظاہر بعض اوقات ایک جیسی چیزیں لگتی ہیں، جب تک کہ وہ ایک دم الگ اس کو نہیں کرتا ہے تب تک کہ وہ سمجھتا نہیں ہے اس کو. یہ ہم کو کرنا ہے. ورنہ سرسری طور پر ہم پڑھ لیں کوئی چیز کو اور سمجھ لیں، وہ بات نہیں پیدا ہوتی. واقعی اس کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہے اور یہ ہے، یہ مائک الگ ہے، یہ مائک الگ ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. ورنہ مائک تو آواز جاتی اس سے مائک، لیکن یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اسی طرح سے ہر چیز میں دوسرے سے فرق ہوتا ہے. تو ہم کو وہ فرق معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چیز کو ہم برابر الگ سے نکالیں. اس میں سے دھاگے اور بال میں کیا فرق ہے؟ فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دونوں ایک جیسے نہیں، دونوں میں فرق بتانے آنا چاہیے آپ. تو یہاں پر اجماع کے بارے میں ہم یہ اجتہاد کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ اجتہاد کہتے کس کو ہے؟ کیا اس میں اختلافی مسئلہ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ مثلا کوئی عالم ہے، اس کے پاس کوئی آدمی آیا، کہا کہ اگر میں بس میں ہوں اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، اور اس وقت میں بس رکنے والی نہیں ہے اور میں باوضو ہوں، تو کیا میں اسی حال میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اب یہ کیا ہوا؟ ایک مسئلہ عالم سے پوچھا گیا، مجتہد سے پوچھا گیا، عالم سے پوچھا گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس تھی؟ سیرے سے مسئلہ ہی یہ نیا ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟
یہ مسئلہ نیا ہوا. اور اس میں کہ ایک آدمی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھے، یہ مسئلہ کیا اس زمانے میں تھا بس کی سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا؟ نہیں. ایک آدمی مثال کے طور پر پوچھتا ہے کہ ایک آدمی ٹرین میں ہے، اب وہ ٹرین میں کھڑا ہوگا تو گرنے کا ڈر ہے، اب کیا وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اب عالم کیا کرے گا؟ ٹرین تھی اس زمانے میں؟ بولے ٹرین اس زمانے میں تھی نہیں، ایسے مسئلے لانا نہیں. تیرے ٹے سے ہی سمجھ گیا تھا میں کہ یہ مسئلہ غلط ہے. جیسے ٹرین بولا، ٹرین تھی نہیں اس زمانے میں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ اس کو حل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کی ضرورت ہے، آدمی کو ٹرین میں جانا آنا پڑتا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ ٹرین میں اپ ڈاؤن کرتے، جیسے بمبئی جیسے شہر ہے اور دوسرے شہروں میں. تو یہ مسئلہ آج آیا ہے، پہلے یہ مسئلہ ٹرین کا تھا نہیں. لیکن کیا اس کی طرح کوئی اور مسئلہ آیا ہے؟ پلین کا تھا اس زمانے میں، ہے نا؟ اس زمانے میں پلین تھا، ابھی ٹرین آ گئی. اس زمانے میں پانی کے جہاز میں سواری ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر ہم ناؤ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو ناؤ کے الٹ کر غرق ہونے کا ڈر ہے. تو آپ نے کہا تم بیٹھ کے، اگر تمہارے لیے کھڑے ہو کر اس طرح سے ڈر ہو تو تم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو. تو اب آج آدمی کہے گا نہیں، وہ کہاں تم لائے، وہ ناؤ یہ ٹرین، تو اس کو جوڑ سکتے کہ نہیں؟ اب میں ایک ساتھ دو چیزیں حل کر رہا ہوں یہاں پہ. جوڑ سکتے ہیں. کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ سفر کی سواری ہے وہ. اجتہاد ہے یا قیاس ہے؟ یہ قیاس ہے، یعنی اجتہاد نہیں ہے. اجتہاد ہے یا قیاس ہے؟ قیاس کر کے اجتہاد یا اجتہاد کر کے قیاس؟ کیا آج خامخواہ آیا میں آج. پہلے معلوم ہوتا، اچھا کھا رہا ہوتا، بریانی بنی ہے گھر پہ، یہاں پھنس گیا آ کے مصیبت میں. یہ اجتہاد ہے یا قیاس ہے؟ پہلے ایک فیصلہ قیاس ہے. اجتہاد، اور کیا اجتہاد کے ضمن میں قیاس آتا ہے؟ قیاس ہی کو، یعنی اجتہاد قیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی کہے لوٹے ہی کو برتن کہتے ہیں، تو مطلب گلاس برتن نہیں ہے. کیا یہ مطلب ہے؟ گلاس بھی برتن ہے، لوٹا بھی ہے نا، ہانڈی بھی برتن ہے. تو برتن کیا ہو گیا؟ ایک کیٹیگری اوپر کی. برتن اور چٹائی میں فرق ہے نا. برتن میں کیا ہو گیا؟ گلاس. آپ کو ایسا سمجھانا پڑ رہا، آپ گھر والوں کو جلدی سمجھے گا. آپ برتن میں تھالی، لوٹا اور چمچا وغیرہ سب. تو اب نیچے کی جو کیٹیگری ہے وہ اوپر میں شامل ہے نا. ہاں، تو اجتہاد کسی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کتاب و سنت میں غور کرنا اور اس کی دلیل تلاش کرنے کی کوشش کرنا اور ان دلائل سے اس مسئلے کا حل نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی کوشش کتاب و سنت میں ایک ایسے مسئلے کا حل تلاش کرنا جو بعینی ہی اس زمانے میں نہیں ہوا. کیونکہ ٹرین کا مسئلہ اس زمانے میں، پلین کا مسئلہ اس زمانے میں ہوا نہیں ہوا. ایک نیا مسئلہ آیا. براؤن شوگر استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ قرآن و سنت میں ہے اس بارے میں کچھ؟ ہاں، ہر نشہ حرام ہے. تو اگرچہ یہ چیز اس زمانے میں تھی نہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس زمانے کا ایک اصول لیا اور اس زمانے کی ایک چیز جو تب نہیں تھی پہ لاگو کیا آپ نے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قیاس کہتے ہیں.
کریں گے اس کو یا آگے روک دیں گے؟ ہاں کچھ اچھا بنا نہیں دکھتا آپ کے گھر پہ. یہ بولے آنا ہے تو آؤ نہیں تو مت آؤ, نہیں بھی آئیں گے تو چلے گا. دیکھیے اجتہاد قرآن و سنت میں تحقیق کرنے کی کوشش, گہرائی کے ساتھ غور و فکر کر کے نئے مسائل کے لیے حل نکالنا, یا اس میں یہ قید بھی نہیں ہے کہ نئے مسائل کے لیے حل نکالنا. نیا کبھی زمانی اعتبار سے ہوتا ہے, یا کبھی سائل کے اعتبار سے ہوتا ہے, یا کبھی تلاش کرنے والے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. کئی باتیں ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں, ارے آج ایک نئی بات معلوم پڑی, تو وہ بات کیا تھی؟ نئی ہے کہ پرانی ہے؟ لیکن اس کے لیے کیا ہو گئی وہ؟ تو ایک ایسا مسئلہ جو اس کو اس سے پہلے کبھی پیش آیا نہیں, اب پیش آیا اس کو مسئلہ. نماز کا مسئلہ ہو سکتا ہے. نماز میں اگر مثال کے طور پر ایک آدمی غلطی سے بات کر جائے, ابھی ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, کسی نے اس کو سلام کیا, السلام علیکم, اس نے کہا وعلیکم السلام, پھر یاد آ رہی تو نماز پڑھ رہا ہے. اب نماز اپنی توڑے یا جاری رکھے, اور اس کی نماز ٹوٹی یا نہیں؟ دیکھیے توڑے اور ٹوٹی میں فرق ہے کیا نہیں ہے؟ ہاں, تو نماز ٹوٹی یا نہیں؟ ٹوٹی یا نہیں؟ اگر ٹوٹی تو قرآن سنت کی دلیل دو, نہیں ٹوٹی تو قرآن سنت کی دلیل دو. کیا ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا مثال ہمارے سامنے ہے؟ بتائیے کون سی روایت ہے وہ کہ جس میں ایسا کچھ آیا ہو؟ کہیں ہے؟ پڑھے آپ نے؟ ایک صحابی کو چھینک آئی تو انہوں نے جواب دیا دوسرے صحابی, اس کے بعد لوگ چھپتا رہا, عیسیٰ سے چھپتا رہا. بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ مجھ کو چھپتا رہتے ہو, نماز کی بات کی. بعد میں پھر وہ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا نماز میں بات چیت نہیں کرنا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ نماز میں بات کی گئی, نماز میں بات کی گئی, لہذا کر سکتے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں جو چاہتا ہے تبدیلی کرتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے میں, پہلے دور میں, آپ کے ابتدائی دور میں لوگ آتے تھے اور سلام کرتے تھے اور جواب دیتے تھے, آدمی بات کر لیا کرتا تھا. لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ میں حبشہ گیا, واپس لوٹا, میں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. میں اپنے جی میں سوچنے لگا, معلوم نہیں میرے سے کیا غلطی ایسی ہوگی کہ آپ میرے کو جواب نہیں دے رہے ہیں. وہ یہ ڈرنے لگے کہ آپ کا جواب نہ دینا ناراضگی کی علامت ہے. صحابہ دیکھیے اشاروں کو سمجھتے تھے. تو اب ان کا گمان تھا, کیا عالم الغیب تھے؟ صحابی ہیں, صحابی نہیں رہتے عالم الغیب, اور ولی رہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے دلی دل میں سوچا ایسا کیا ہو گیا مجھ سے کہ آپ ناراض ہو گئے مجھ سے. کہتے اسی میں مجھ کو بعد میں آپ نے جب نماز ختم کی تو آپ نے کہا, یہی جملہ کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے اپنے حکم میں تبدیلی لاتا ہے. اور آپ نے بتایا کہ اللہ نے نماز میں بات کرنا, معلوم ہوا کہ نماز میں سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ دو باتیں معلوم ہوئی. اب اس میں ہم قیاس کو بھی سمجھیں گے, اصل میں وقت نہیں ہمارے پاس, یہ بات ایسی ہے. دیکھیے سلام کیا ہے؟ دعا ہے. اور السلام کیا ہے؟ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے نا. السلام المؤمن المہیمن, تو السلام اللہ کا نام ہے. تو سلام ذکر ہے یا کلام ہے؟ ذکر ہے. تو اگر کوئی آدمی وعلیکم السلام کہتا ہے تو یہ ذکر ہے یا نہیں؟
پہلے پوچھے تھے بس کیا اچھا تھا جب یہ بولتے. سلام ذکر ہے یا کلام ہے؟ ہے اس میں کلام؟ روایت میں الفاظ کلام کے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا؟ نہیں دیا. سلام کسی سے خطاب ہے کیا؟ جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم کسے کہتے ہیں سبحان اللہ؟ ایسا کچھ کرتے ہیں ہم؟ سبحان اللہ کس کا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ سے. اور السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ کسی آدمی سے بات کرتا ہے آدمی ہے تو وہ کلام ہے. اللہ کے نبی وہ خطاب ہے کسی سے. کس سے خطاب ہے سلام؟ کسی بندے کو بولتا ہے آدمی. اسی لیے سلام کرتا ہے تو آپ نے کہا اپنے بھائی کی طرف دیکھے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سلام جو ہوتا ہے وہ کلام ہی کا حصہ ہوتا ہے. وہ خطاب اس کو آپ کہیں گے، وہ بندے سے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر وہ ہونے کے باوجود، سلام ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ذکر بھی ہے، لیکن وہ ایسا ذکر ہے جو خطاب ہے بندے سے. اور بندے سے خطاب کیا ہوتا ہے؟ کلام ہوتا ہے. بندے سے خطاب کیا ہے؟ بات چیت ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اذکار کے بارے میں ممانعت کی نہیں. آدمی نماز میں اگر دیکھیے جب رحمت کی آیتیں آتی ہیں تو آپ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ سے خطاب ہے، آپ دعا کرتے تھے اے اللہ ایسا کر، اے اللہ ایسا کر، جو بھی دعا ہے عربی میں. لیکن آپ بندے کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو تیرے اوپر. یہ بھی کیا ہے؟ تو آدمی اس کو قیاس نہیں کر سکتا. اب میں اس کو قیاس اور اجتہاد سمجھ میں آیا آپ کو؟ اجتہاد یہ ہے کہ ایک عالم سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر ایسا ایسا ہوا تو کیا کرنا چاہیے. اب وہ دیکھ رہا ہے یہ کیا 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 کیا، یہ حدیث پڑھ رہا، وہ حدیث پڑھ رہا، یہ دیکھ رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا، تلاش کر رہا. یہ عمل اس کا کیا ہے؟ اجتہاد ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد وہ کیا دے گا؟ فتویٰ یا فیصلہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اجتہاد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو اجتہاد نتیجے پر پہنچنے کا عمل ہے. اجتہاد کیا ہے؟ وہ عمل تحقیق جس کے بعد فیصلہ دینا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. سمجھا؟ اب اجتہاد کے ضمن میں قیاس، جمع، تطبیق، خاص، عام، یہ وہ سارے جو قاعدے ہم یہاں سیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں کرنا ہے. وہ جو قاعدے ہم دیکھ رہے ہیں ان قاعدوں کی روشنی میں دیکھ کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ یہ اجتہاد ہے. اس کے بعد آدمی فیصلہ دے گا ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا کرو. سمجھ میں آیا؟ تو اب اس آدمی نے پوچھا کہ نماز میں اگر سلام کا جواب دے دیا غلطی سے تو نماز ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ فتویٰ آ گیا. کیسے؟ ہاں، یعنی وہ جو صحابی تھے ایسا واقعہ غلطی سے کسی کا جواب دے دینا. جیسے ایک صحابی نے نمازی میں الحمدللہ کہا نماز میں، ان کی نماز ٹوٹی کیونکہ الحمدللہ کلام ہے یا ذکر ہے؟ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یرحمک اللہ. انہوں نے ان کا جواب دیا اور ان کے لیے دعا دی، اللہ تجھ پر رحم کرے. تو آپ نے نماز کے بعد کن کو منع کیا؟ جواب دینے والے کو. تو آپ نے کہا اس میں دنیا کی بات یا انسانوں کا کلام نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کا ذکر اور تلاوت اور تسبیح اور وغیرہ وغیرہ یہ کرتے ہیں. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ان کو معلوم تھا وہ مسئلہ نہیں معلوم تھا تو انہوں نے غلطی سے بول دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو نماز دہرانے کے لیے کہا؟ نہیں. تو ایک آدمی غلطی سے بول پڑے نماز میں تو اس کی نماز ٹوٹتی ہے نہیں. لیکن جان بوجھ کے کہے کیا کیسا ہے کیسا ٹھیک ہے نا، تو اگر جان بوجھ کے بولے اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے وہاں بھی بات ہوئی چلے گا، اس لیے کہ اس میں فرق کیا ہے؟ ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو نہیں معلوم تھا. تو ایک آدمی اگر نہ جانتے ہوئے
کہ اس کے علم میں بات نہیں ہے، اس کے ذہن میں بات نہیں. ایک آدمی روزہ ہے مثلا، بھول گیا، روزے میں کھا لیا تو روزہ ٹوٹا؟ بھول پہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو ایک آدمی، کیونکہ شریعت میں بھول کیا ہے؟ معاف ہے، بھول معاف ہے. اب اگر شریعت میں اس کے لیے کوئی حل بتایا گیا ہو کہ واپس سے دوہراؤ تو دہرایا جائے گا، ورنہ نہیں. یا اس کے بارے میں بتائے گا کہ اس کے بغیر نہیں ہوتا تو آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا. جیسے سجدہ سہو ہے مثال کے طور پر، کہ ایک آدمی بھول جاتا ہے اور سجدے ایک ہی کر لیا اس نے تو اس کے لیے الگ ہے. رکعت میں بھول گیا، بولے بھول معاف ہے، کیسی بھی پڑھو، کتنی بھی پڑھو، سلام پھیرو، چلو سیدھا گھر کو، کر سکتا ہے، کیونکہ اس بھول پر بھرپائی بھی بتائی گئی ہے. تو بغیر بھرپائی کیا عمل ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طرح سے یعنی اجتہاد اور قیاس، یہ اختصاراً آج ہم نے دیکھا. تھوڑا اور تفصیل سے ہم اس کو انشاءاللہ، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے ابھی، تفصیل سے ہم لوگ اگلے درس میں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے.